أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اہم اور مخصوص گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مطہر آیت کلام الہی کے 73ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے المزمل کی 20ویں آیت. اس آیت میں کائنات کا پروردگار عالم انسانیت اور جہان بشریت سے براہ راست مخاطب ہے اور اس کو اس کی ذمہ داریوں کی طرف، اس کے فرائض کی طرف اور اس کی ڈیوٹیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہیے، نماز برپا کرتے رہیے، مسلسل نماز بجا لاتے رہیے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور صرف نماز ہی کافی نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ بھی دیتے رہیے. نماز بعنوان عبادت اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بعنوان مدد بندوں کا حق ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان کا رشتہ صرف اللہ سے رہے، رب العزت سے رہے، معبود سے رہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے بھی برابر کا رشتہ رہے اور مخلوق سے بھی برابر کا رشتہ رہے. اللہ کی بارگاہ میں نماز کا نذرانہ پیش ہو اور مستحق بندوں کی خدمت میں زکوٰۃ کے حوالے سے ان کی مدد کا تحفہ اور نذرانہ پیش ہو. برابر کا رشتہ رہے، برابر کا رابطہ رہے اور برابر کا ریلیشن رہے. وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے. یہ تو تمہیں ہر صورت میں بجا لانا ہی ہے، لیکن تمہارے ذوق اطاعت، جذبہ محبت اور
جذبہ عشق کی بنیاد اگر پختہ ہے تو تم واجب سے ہٹ کر بھی کچھ ہماری بارگاہ میں روزانہ طور پر بھی پیش کرتے رہو، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، وقرض اللہ قرضا حسنا۔ جو چیز واجب بھی نہیں ہے، ڈیو بھی نہیں ہے، لازم بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، وہ بھی ہماری بارگاہ میں پیش کرو، اور جس کو ہم نے واجب نہیں کیا اسے اگر تم پیش کرو گے تو ہم اس کو قرض حسنہ کا عنوان دیں گے، یعنی خوبصورت ترین قرضہ، بیوٹیفل لون۔ ہمیں قرضہ دے رہے ہو، ہمیں مقروض بنا رہے ہو، ہمیں قرض ادا کر رہے ہو۔ یہ کائنات کے پروردگار نے انسانیت کی عظمتوں کا اعلان کیا ہے، اور اپنی نگاہ میں جو بشریت کی منزل ہے، جو آدمیت کا رتبہ ہے، اور جو اولاد آدم کا مرتبہ ہے، اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ اب ذرا سا آپ اس مرحلے پر، اس منزل پر، اس مقام پر غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، تعقل کریں، سوچیں، تھنکنگ کریں کہ آج عالم اسلام میں 73 فرقے، سب فرقے اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے آپ کو حق اور سچ اور صحیح سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کون فرقہ حق ہے اور کون غیر حق ہے۔ ہم ہر فرقے کو اپنا بھائی مانتے ہیں، برادر اسلامی مانتے ہیں، برادر دینی مانتے ہیں، وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، حنفی ہو یا شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، سلیمانی ہو یا آغا خانی ہو، بحری ہو یا قادیانی ہو، اہل اصول ہو یا اہل کتاب ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو یا نواسب ہو یا وہابی ہو، سب کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ان کے علماء کا اور ان کے محققین کا، مبلغین کا، واعظین کا، مقررین کا، مصلحین کا تہہ دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن ایک فکر جو آج رائج ہے، عام ہے اور جاری و ساری ہے، 73 کے 73 فرقوں کے علماء کے مابین وہ مشترک فرق یہ ہے نماز کو لے کر، نماز کے تعلق سے، نماز کے حوالے سے، کہ جو بھی کوئی اسٹیج پہ آتا ہے، کرسی پہ آتا ہے، منبر پہ آتا ہے، یا محراب میں کھڑے ہو کر بیان دیتا ہے، اپنے مجمع سے، اپنے کراؤڈ سے، اپنے اجتماع سے، اپنی قوم سے، اپنی ملت سے، اپنے جماعت سے، اپنے لشکر سے، اپنے ہم خیالوں سے ایک ہی بات کہتا ہے، نونہالوں، شہزادوں، ملت کے نوجوانوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اس میں کسی فرقے کی قید نہیں ہے، ہر فرقے کا عالم دین، مبلغ، واعظ، مقرر، خطیب، اسپیکر، اوریٹر، شاعر، مصلح یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ لیکن آپ اگر قرآن کو ملاحظہ فرمائیں اور تلاوت کریں اور اس کی قرأت کریں تو آپ کو حیرت ہوگی، قرآن مجید میں تقریباً 243 مقامات پر نماز کا ذکر ہے، نماز کا تذکرہ ہے، نماز کا اندراج ہے، نماز لکھی گئی ہے، مگر کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ پروردگار بندوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتا، یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا، یہ حکم نہیں دیتا، یہ امر نہیں کرتا، یہ آرڈر نہیں دیتا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ سارے مسلم علماء کہہ رہے کہ نماز پڑھو، مگر قرآن نہیں کہتا کہ نماز پڑھو۔ قرآن نے الگ سے لفظ رکھا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ توجہ چاہ رہا؟ تو ان دونوں میں فرق محسوس کرنا ہوگا، ڈفرینس کو احساس کرنا ہوگا، اور ان دونوں میں اختلاف کیا ہے، تضاد کیا ہے، ٹکراؤ کیا ہے، مختلف سمت کیا ہے، اس کا ادراک کرنا ہوگا۔
اللہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ نماز پڑھو؟ توجہ چاہ رہا ہوں، 243 مقامات پر اللہ نے 3 انداز سے سینٹنس کا یوز کیا ہے، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ و اقام الصلاۃ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جگہ پہ آرڈر ہے، ایک جگہ پہ پاسٹ یعنی بیتا ہوا زمانہ ماضی ہے، ایک جگہ پر پریزینٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل ہے۔ اقیم الصلاۃ یہ آرڈر ہے، نماز کا اقامہ کرو، نماز قائم کرو۔ اقام الصلاۃ یہ پاسٹ ہے، کچھ لوگوں کی خبر دی ہے اللہ نے کہ انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرو اور قیامت تک نماز قائم کرتے رہو۔ توجہ چاہ رہا، یہ قیام نماز کی بات کیوں ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، ہر زبان کے قواعد، گرامر، اصول، تہذیبیں، ضابطے، آداب، سلیقے، نزاکتیں، صفتیں، کیفیتیں، حالتیں، رخ، پہلو اور اینگل ہوتے ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں ایک اہم، قدیم، عظیم، معتبر، معطر، مضبوط، پاکیزہ، مقدس، معظم، گہری اور مستحکم زبان ہے، اس کے لیے اپنے قواعد ہیں۔ اگر اللہ بندوں سے یہ کہتا کہ نماز پڑھو تو عربی زبان میں سینٹنس بنتا صلو، نماز پڑھو، لیکن پورے قرآن میں نماز کے تعلق سے اللہ نے صلو کہیں بھی نہیں کہا۔ پورے قرآن میں لفظ صلو استعمال ہی نہیں ہوا نماز کے حوالے سے، صرف قرآن میں ایک جگہ پہ صلو آیا ہے، لیکن وہ بھی نماز کے معنی میں نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ ہے احزاب، 33واں سورہ ہے، 33 نمبر، آیت نمبر 55 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ توجہ چاہ رہا، کیا کہا اللہ نے؟ بے شک، ان اللہ، بے شک، نو ڈاؤٹ، نو تردید۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پر بالکل 100% شیور ہو جائے، یقین کر لے، اقام کر لے، اپنی جگہ پہ مضبوط ہو جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ اور اس کے سارے فرشتے، یصلون علی النبی، صلوات پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک صلوات پڑھتے رہیں گے۔ کس پر؟ محمد پر اور آل محمد پر، اہل بیت پر درود پڑھ رہے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں۔ صلوات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور ملائکہ مل کر آج سے لے کے قیامت تک محمد و آل محمد کا ذکر کرتے رہیں گے، تذکرہ کرتے رہیں گے، چرچا کرتے رہیں گے، فضیلت بیان کرتے رہیں گے، منقبت بیان کرتے رہیں گے، درجہ بیان کرتے رہیں گے، مرتبہ بیان کرتے رہیں گے، مقام بیان کرتے رہیں گے، شان بیان کرتے رہیں گے، شوکت بیان کرتے رہیں گے، عظمت بیان کرتے رہیں گے۔ کون کون کریں گے؟ اہل بیت کی عظمت کو بیان اللہ اور ملائکہ انلمیٹڈ ہے، قیامت تک بیان کرتے رہیں گے۔ اور مسلمانوں کو اوقات میں رہنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے تو ہوگا۔ توجہ جارا، ہم ذکر کر رہے تو ہوگا، تم کیا، تمہاری اوقات کیا؟ اللہ اور فرشتے ذکر کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیجئے گا، محمد و آل محمد، اہل بیت علیہ السلام تمہارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں، تمہارے تذکرے کے محتاج نہیں ہیں، تمہارے چرچے کی وجہ سے وہ مشہور و معروف نہیں ہے۔ اہل بیت تمہارے ذکر کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے ہو، تم اہل بیت کی وجہ سے پہچانے گئے ہو۔ تو جو کیجئے گا، غور کریے، اور تم تو تم ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا وزن کیا ہے، تمہاری عزت کیا ہے، تمہارا احترام کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اہل بیت سے پہچانے گئے ہو۔ تم ہی نہیں بلکہ امام نے جھوم کے فرمایا، معصوم نے جھوم کے فرمایا، لولانا لما عبد اللہ، لولانا لما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارا اللہ نہ پہچانا جاتا۔ غور کریے گا، اللہ کو پہچانوانے والے
یہی مطہر مقدس معصوم اور اللہ کے منتخب اور منفرد اور سپیریئر بندے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ملائکہ یصلون، نبی اور آل نبی کا ذکر کر رہے ہیں، تو جو کریں صلوات ان پر پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، مومن بن چکے ہو، صلو علیہ، اس کے اوپر صلوات تم بھی پڑھتے رہو۔ توجہ جارا، مومنین سے کیا کہا؟ صلو۔ اب ذرا سا جاننے کا مقام ہے، ملاحظہ فرمائیں، ہر زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی میننگ، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ توجہ جارا، پانی بریلی میں بھی پانی ہے، لکھنؤ میں بھی پانی ہے، توجہ جارا، دلی میں بھی پانی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر میں بریلی میں پانی طلب کروں تو ایک نوجوان اٹھ کر دودھ کا بھرا ہوا گلاس دے دے اور کہے لیجئے پانی پیجئے، میں کہوں گا یہ پانی نہیں ہے، یہ تو دودھ ہے۔ وہ لوگ کہیں نہیں مولانا، بریلی میں اسی کو پانی کہا جاتا ہے۔ تو کیا کوئی یقین کرے گا؟ پانی تو پانی ہے، غور کریے گا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک لفظ کا استعمال، نہ حرف بدلے، نہ زبر بدلے، نہ زیر بدلے، نہ حرکتیں بدلی، نہ شیپ بدلی، نہ صورت بدلی، نہ شکل بدلی، نہ حیولہ بدلا، نہ حیت بدلی، نہ گرات بدلا، نہ مقدار بدلی، نہ حیثیت بدلی، نہ کیفیت بدلی، ایک ہی لفظ ہے صلو۔ توجہ جارا، قرآن میں اللہ نے صلو کہا تو صلو کے معنی ہے محمد و آل محمد پر درود پڑھتے رہو، صلوات پڑھتے رہو۔ یہی لفظ نبی نے استعمال کیا۔ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، اصحاب سے ابل رہی ہے، چھلک رہی ہے، فلو ہے مسجد میں، صحابہ کا ازدحام ہے۔ رسول منبر پر آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں صلو کہا تو صلو کے کیا معنی ہے؟ صلوات پڑھو، اور رسول نے صلو کہا تو کیا معنی ہوئے؟ نماز پڑھو۔ تو لفظ تو ایک ہے، معنی تو کیسے ہو گئے؟ توجہ دارا، اللہ کہے تو مطلب ہوا صلوات پڑھو، اور رسول اللہ وہی لفظ استعمال کرے تو مطلب ہوا کہ نماز پڑھو۔ تو ایک ہی لفظ کے دو معنی کیسے ہو گئے؟ صلوات اور نماز۔ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، نماز کو سمجھو، صلوات کو سمجھو۔ نماز ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، صلوات ہے اہل بیت کی بارگاہ میں جھکنا۔ دونوں نے طے کر لیا، اللہ اور محمد نے، انڈرسٹینڈنگ ہے، معاہدہ ہے بڑا پاکیزہ۔ محمد تو بھی صلو بولنا، میں بھی صلو بولوں گا۔ تیرے صلو کا مطلب ہوگا نماز، میرے صلو کا مطلب ہوگا درود۔ مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا تو صلو کہہ کر زمانے کو میری بارگاہ میں جھکانا، میں صلو کہہ کر کائنات کو تیرے دروازے پر جھکاؤں گا۔ اور کریے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہاں تک آگے بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے، ایک لفظ کا آپ کے سامنے تفصیلی جائزہ لینا ہے۔ اقیم الصلاۃ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو؟ صلو بنتا ہے سینٹینس، آرڈر کے لیے، حکم کے لیے، امر کے لیے، نماز پڑھوانے کے لیے جو عبارت بنے گی عربی میں وہ ہے صلو، کہ صلوات نماز پڑھو۔ مگر اللہ نے صلو نہیں کہا، اقیم الصلاۃ کہا، نماز کا اقامہ کرو۔ بہت توجہ، اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے رہ جائیں گے، 10 یا 15 منٹ مجھے گزارش کرنا ہے، بھرپور توجہ کے ساتھ آپ قبول فرمائیے گا، انشاءاللہ لطف سماعت آئے گا۔ عجیب منزل ہے جس منزل پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، غور کریں آپ۔ بلا فرمائیں صلو کیوں کہا؟ اللہ نے اقیم الصلاۃ کیوں کہا؟ صلو کیوں نہیں کہا؟ بلا فرمائیں یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو؟ یہ کیوں کہا کہ نماز قائم کرو؟ اصل میں انسان کو بنایا ہے اشرف مخلوقات، سپیریئر، سب سے افضل
تو افضلیت کی کوئی صورت بھی تو ہو، شکل بھی تو ہو، کیفیت بھی تو ہو۔ اگر اللہ انسان سے یہ کہتا کہ نماز پڑھ تو یہ اشرفیت کا ثبوت نہ ہوتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ جا رہا، جہاں تک نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو شیطان بھی پڑھ لیتا ہے، اور پڑھی ہے مگر وہ اقامہ نہیں کرتا، نماز قائم نہیں کرتا۔ اب چلتے ہیں اقامہ کے کیا معنی ہے۔ آپ کو 15 لمحوں میں مجھے صرف اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، نماز اور حسین، حسین اور نماز۔ جب تک نماز سمجھ میں نہیں آئے گی حسین سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک حسین کو نہ سمجھو گے نماز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حسین کو چھوڑ کر جو نماز پڑھی جائے گی وہ بندہ رحمان والی نہیں ہوگی، وہ باغی شیطان والی ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، تو تھوڑی دیر دیکھیے گا، ادھر نہیں ادھر آئیے، حضرت بلند ترین سلوات پڑھے محمد والا، بس تھوڑی دیر۔ حسین اور نماز، نماز کے آئینے میں دیکھنا، نماز کے میرر میں دیکھنا کہ حسین کس صاحب جلوہ شخصیت کا نام ہے، کس مظہر مطلق صفات الہی کا نام ہے حسین۔ آپ نے رات بھر حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، آپ لائق تشکر ہیں، کیا کہنا آپ کا، مگر تھوڑی دیر کے لیے ذرا معرفت ذات حسین ابن علی پر اپنی سماعتوں کو مرکوز رکھ کر عبادتوں کا لطف دوبالا فرمائیے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقامہ کرو۔ عربی میں اقیمو بنا ہے اقامہ سے، اقامہ باب افعال کا مصدر ہے، ورب ہے۔ اقامہ کے 72 معنی ہیں، توجہ کیجئے گا، اقامہ کے کتنے معنی ہیں؟ 72، 72 میننگز فور اقامہ۔ اقامہ کے 72 معنی۔ اقامہ کے کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو مضبوط کر دینا، کسی چیز کو اسٹرانگ کر دینا، کسی چیز کو سالڈ بنا دینا، کسی چیز کو مضبوط بنا دینا، مستحکم بنا دینا، پائیدار بنا دینا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے گا، کسی چیز کو مسلسل کر دینا، دائم کر دینا، قائم کر دینا، ثابت کر دینا، متحقق کر دینا، حسین ترین بنا دینا، خوبصورت ترین بنا دینا، جمیل ترین بنا دینا، کسی چیز کو بے عیب بنانا، بے داغ بنانا، بے نقص بنانا۔ یعنی قرآنی اصطلاح میں اقامہ اس منزل کو کہتے ہیں جہاں کوئی خامی نہ ہو، جہاں کوئی عیب نہ ہو، جہاں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، جہاں کوئی فالٹ نہ ہو، جہاں کوئی دھبا نہ ہو، جہاں کوئی نقص نہ ہو، جہاں کوئی کمی نہ ہو۔ 72 معنی کہاں تک بتاؤ چھوٹے سے ٹائم میں آپ کی خدمت میں۔ اقامہ کے آخری معنی ہے زندگی دینا، لائف دینا۔ اب اقیم الصلاۃ کے کیا معنی ہوں گے؟ نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو۔ اللہ نماز پڑھوانا نہیں چاہتا، نماز کو زندہ کرانا چاہتا ہے۔ لائف دو، زندگی دو، نماز کو حیات دو۔ غور کیجئے گا، اقیم الصلاۃ، نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو۔ آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں عجیب فکر لے کر یہ حقیر ترین خطیر حاضر ہوا ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ عجیب منزل ہے یہ۔ نماز کوئی 1400 برس پرانی ہی چیز نہیں ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ نماز لے کے آئے۔ نماز کا وجود حضرت آدم کے دور سے ہے، حضرت آدم نے بھی نماز پڑھی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم نے نماز پڑھی، غور کریے گا، سرکار دو عالم کا ارشاد گرامی ہے، کانت الصلاۃ من زمن آدم الی زماننا ھذا۔ یہ نماز آدم کے دور سے ہے اور ہمارے دور تک چلی آئی ہے۔ تو آدم کے دور میں نماز تھی، آدم بھی نماز پڑھتے ہوں گے۔ اور پھر ایک حدیث اور سنیے، سرکار نے جھوم کے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی نہیں بغیر سورہ حمد کے۔ جب تک سورہ حمد نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی۔ اور کیجئے گا، نماز کب سے ہے؟ آدم کے پیریڈ سے، اور نماز ہوتی نہیں
بغیر سورہ حمد کے؟ تو سورہ حمد ہمارے آپ کے دنیا کے دادا آدم نے ضرور پڑھا ہوگا. ذرا سمجھ جائیے، عجیب و غریب منزل حسن پہ لا رہا ہوں آپ کو. حضرت آدم نے سورہ حمد پڑھا ہوگا، آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. کوئی بڑا سورہ تھوڑا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک تو کوئی بات نہیں. اب جو اگلا جملہ ہے وہ سماعت کے لائق ہے. حضرت آدم نے پڑھا ہوگا کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے کی. کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ترجمہ کیجیے گا؟ مجھے احساس ہے آپ رات بھر کے تھکے ہوئے ہیں، میں مزید تھکاؤں گا نہیں. بھئی جب حضرت آدم نے پڑھا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم تو کیا ترجمہ لیجیے گا؟ کیا جناب آدم نے بھی یہی کہا ہوگا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ تو جب آپ بھائی نہیں دیکھے ہوئے تھے تو پھر اولاد کا کیا حشر ہوگا؟ خیر میں ترجمے کے جھمیلے میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو براہ راست آنا چاہتا ہوں. حضرت آدم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم. یہاں تک بھی نارمل بات ہے، کوئی پرابلم نہیں، قابل توجہ کوئی امر نہیں ہے. اب ہے فکر کرنے کا مقام. صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم رہا. اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے انعمت علیہم جن پر تو نعمتیں نازل کر چکا. آدم اپنے ماضی پر بول رہا ہے، شاید جاگے نہیں ہیں آپ، بیدار نہیں ہوئے. آدم کہہ رہے ہیں ان کا راستہ، ان کا راستہ جن پر تو نعمتیں نازل کر چکا ہے. اب قرآن پہ تو یقین کر لے کہ آدم سے پہلے کچھ لوگ تھے. تو جو چاہ رہا سلام پڑھ دے محمد و آل محمد پر، تھے نا؟ اور کریے گا، کتنی عظیم بات ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. تھے نا، اگر نہیں کہ انعمتا پاسٹ ہے، ماضی ہے، جن پر تو نعمتیں نازل کر چکا. پاسٹ میں آدم سے پہلے کچھ لوگ تھے جو صاحبان نعمت تھے، اور انہی کے راستے کو آدم فالو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان کے راستے پر مجھے ثابت قدم رہا. تو بتاؤ یہ لوگ کون تھے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز واجب ہے؟ کیا پیدا ہوتے ہی واجب ہے؟ تو کہا نہیں، 15 سال کے بعد، سن شعور کو پہنچنے کے بعد، حد بلوغ کو پہنچنے کے بعد نماز واجب ہوگی. تو 15 سال کے بعد ہم جیسے گناہگاروں پر 15 سال کے بعد نماز واجب ہو. غور کریے گا، اس نماز کے لیے جو عمر کے 15 سال گزرنے کے بعد واجب ہے، اتنا شور ہے نماز 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 نماز، جو میری عمر کے 15 سال گزرنے کے بعد میری زندگی میں آتی ہے اس پر تو اتنا شور ہے. اور جو آدم سے پہلے کے لوگ تھے ان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے کہ وہ لوگ کون تھے؟ توجہ چاہ رہا. اور تھے تو وہ اس لائق تھے کہ ان کے نقش قدم پر آدم جیسا رہنما چلے. توجہ چاہ رہا. فرمایا یہ ہے، سلمان پڑھیے نا محمد و آل محمد پر، قرآن مجید سے سنیے. 15 سال کے بعد واجب ہے نا نماز. اب حوصلہ بڑھ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، طبیعت اندر سے مجھے محمس کر رہی ہے، ایکٹیو کر رہی ہے کہ ایک رخ قرآن سے اور آپ کے سامنے رکھو. نماز کب واجب ہے؟ 15 سال کے بعد. اب حوالہ دے رہا ہوں، ریفرنس یاد رکھیے گا. سورہ مبارکہ مریم 19واں سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت نمبر 29 پڑھیے گا. حضرت مریم پہ جب یہ الغار کیا گیا، چڑھائی اجتحام، بنی اسرائیل آئے، ہوا یہ کہ قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جناب مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی. یہ تو آپ کی نالج میں ہے.
کہ حضرت مریم کا عقد نہیں ہوا تھا، نکاح نہیں ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا شوہر کوئی نہیں تھا، محض قدرت الہی کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، بغیر باپ پیدا ہوئے۔ تو جب لائی اپنے نونہال کو تو اب قرآن کہتا ہے قالو، سارے بنی اسرائیل نے ایک کر کے مریم پہ چڑھائی کی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کتنا برا کام کیا ہے تم نے، ہم نے تمہاری شادی نہیں کی، ہم نے تمہارا بیاہ نہیں کیا، ہم نے تمہارا عقد نہیں کیا، کوئی شوہر نہیں، کوئی تمہارا سرپرست نہیں، کوئی تمہارا سرتاج نہیں، کوئی ہسبینڈ نہیں، یہ اولاد کہاں سے آئی؟ یعنی بنی اسرائیل کے گندے ذہنوں میں گندا سوال اٹھ رہا تھا، وہ سوچ رہے تھے زمانے کی آوارہ لڑکیوں کی طرح معاذ اللہ حضرت مریم رویش اختیار کی ہوگی اور اس کا رزلٹ یہ بچہ ہے۔ یہ گندا تصور ان کے گندے ذہن میں اٹھ رہا تھا، آستینیں چڑھی ہوئی، چنگار، دہاڑ، یلغار، حملہ، اٹیک، چڑھائی، آنکھوں میں لال ڈور، غصہ، خشم، جلال، غیظ، غضب، توجہ جا رہا، دہن سے گم جاری ہے، بنی اسرائیل بکھرے ہوئے ہیں، برہمن، مار ڈالو مریم کو، قتل کر دو مریم کو، فنا کر دو، ہلاک کر دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، زندہ درگور کر دو، ہماری اقدار کو داغدار کر دیا، ہماری وجاہتوں کو مٹا دیا، خاندان کا خیال نہ کیا، عمران جیسے نبی کی بیٹی ہے، بنی اسرائیل کی آبرو ہے، نبوتوں کے خاندان کی عزت ہے، اور یہ کیا کارنامہ کر کے آ رہی ہے کہ بغیر شوہر کے بچے کو لے کے آئی۔ اب ذرا پڑھو قرآن، جب انہوں نے چڑھائی کی حضرت مریم کے دروازے پر تو اب قرآن کہتا ہے 28ویں آیت فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے گہوارے کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ چڑھائی کس پر کی تھی؟ مریم پر، ڈائیورٹ کدھر کر رہی ہے؟ بچے کی طرف۔ بچے کی ایج کیا ہے؟ 59 منٹ، 1 گھنٹے کا بھی نہیں ہے۔ مریم کہہ رہی اس سے پوچھ لو۔ ارے بھائی، آبجیکشن آپ پر ہے، الزام آپ پر ہے، تہمت آپ پر ہے، اعتراض آپ پر ہے، آپ دیجئے نا جواب کہ میں معصومہ ہوں، میں بطول ہوں، میں صدیقہ ہوں، میں مطہرہ ہوں، میں مصطفیہ ہوں، میں راکیہ ہوں، میں زاکیہ ہوں، میں امینہ ہوں، میں آمنہ ہوں، میں عالمہ ہوں، میں علیمہ ہوں، میں شاہدہ ہوں، میں شہیدہ ہوں، میں مشہودہ ہوں، میں اللہ کی کنیز ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، بھلا غلط کر سکتی ہوں؟ کہیے نا، اپنے کمال بیان کیجئے، اپنے صفات بیان کیجئے۔ یہ فاشارت اللہ کیا مطلب؟ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ سے پوچھا جا رہا ہوں، آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ اگر اعتراض آپ پہ ہو تو کیا جھولے کا بچہ جواب دے گا؟ ہوگا نہیں۔ پھر یہ مریم نے کیا کیا اور قرآن نے اس کو اپنے اندر ریکارڈ کیوں کیا؟ اگر کوئی پیغام نہیں ہے، میں نے کہا مریم جواب دو بنی اسرائیل کا، کہا خاموش، بد تہذیب، بد سلیقہ، ناہنجار، مشیت الہی میں دخل دیتا ہے۔ میرا اسٹیٹس نہیں دیکھا، مجھے اللہ نے بطول بنایا ہے، اور بطول کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جب بطول کے دروازے پر بدتمیز لوگ آئے تو بطول نہ ان کے سلام کا جواب دے نہ کلام کا جواب دے۔ میں کچھ کہا گیا، سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تھک گئے ہیں؟ سلامت رہے، سلامت رہے، بڑا دلیل سلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اللہ حضور دیکھے گا ریاض نظام، کمال کی بات ہے۔ فاشارت الیہ، جب اشارہ کیا اور سیاست اسرائیلی نے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تم تو جانتی ہو کہ ہم اس بچے سے کیسے بولیں؟ یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ کیسے بولے، ہائے ہائے، کہا ہم اس بچے سے کیف نکلم، کیف یکلم نہیں، ہم کیسے بولیں اس بچے سے؟ یہ بھی بچہ ہے جہاں بچپنے کے پردے میں سیاستوں نے عیسیٰ کو
غرق کرنا چاہا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ بچہ گہوارے سے بولا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس بچے نے کہا سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا۔ پہلے کتاب دی پھر نبی بنایا۔ کتاب کا مطلب ہے ذخیرہ علم، پہلے علم دیا بعد میں نبی بنایا۔ اللہ جانے میں کیا کہہ رہا، یہ قرآن کا کمال ہے۔ 59 برس کے بچے نے بتا دیا کہ نبی جاہل نہیں ہوتا۔ عیسیٰ بتا رہا ہے کہ جو بھی نبی ہوگا وہ پہلے عالم ہوگا بعد میں نبی ہوگا۔ جو بات مریم کے بچے کے سمجھ میں آ گئی وہ امت کی عورتوں کے بوڑھوں بوڑھوں کے سمجھ میں نہیں آئی۔ سنیے گا، منزل کریں۔ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی، سلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب ذرا سا ملاحظہ کریں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں عزیزو، ناول نہیں، سورہ مریم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا قرآن قرآن، سنو قرآن، سنو نا قرآن، تمہیں تو قرآن کافی ہے، اب سنو قرآن فضائل۔ کہتے ہیں جناب عیسیٰ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، 59 منٹ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وسیع بنایا ہے بالصلاۃ، ایک خاص نماز کے ذریعے۔ اوصانی پاسٹ ہے، ماضی۔ اب مجھے بتائیں بریلی کے معزز میرے محترم سامعین کہ 59 منٹ کے بچے کا پاسٹ کیا ہوگا؟ 58 منٹ، 57 منٹ، 56 منٹ۔ وہ کہہ رہے مجھے وصیت کی۔ کب وصیت کی؟ ماضی میں وصیت کی۔ کہے کی وصیت کہ نماز پڑھ، ترجمہ غلط۔ جناب عیسیٰ راز کھول رہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا اس خاص نماز کے ذریعے۔ تو نماز کون سی پڑھی تھی؟ ابھی تو 59 منٹ کے ہیں، کون سی نماز پڑھی؟ ارے شریعت میں تو 15 برس کے بعد واجب ہے۔ اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں، میں نے ریفرنس دے دیا، آپ گھبرائے نہیں۔ عیسیٰ کہہ رہے مجھے اللہ نے وسیع نبی، رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، صاحب تبلیغ، اولو العزم کس بیس پر بنایا، کس بنیاد پر بنایا؟ بالصلاۃ، خاص نماز کے ذریعے۔ تو آنے سے پہلے کون سی نماز پڑھی تھی؟ شاید طبیعت بحال ہو جائے۔ کون سی نماز؟ نماز تو شریعت میں 15 سال کے بعد واجب ہے۔ یہ بطول مریم کا بیٹا اپنے پیدا ہونے سے پہلے والی نماز کا ذکر کر رہا ہے، وہ صلاۃ کون سی تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ ایک ہی مفہوم میں نہیں ہے کہ قیام ہو، قعود ہو، رکوع ہو، سجود ہو، تکبیرۃ الاحرام ہو، نیت ہو، قرات ہو، موالات ہو، ترتیب ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صلاۃ کے معنی پوچھو، دنیا کا آدمی جواب ہی نہیں دے سکتا کوئی عالم کہ عیسیٰ نے آنے سے پہلے کون سی نماز پڑھی یا اپنے ماضی میں کون سی نماز پڑھی۔ جب تک علی کے دروازے پر نہ ہوگے، علی مسجد کوفہ کے منبر پر خطبہ افتخاریہ دے رہا ہے اور جھوم کے جہاں راز کائنات پر سے پردے ہٹا ہے، زمین ایسے بنی، آسمان ایسے بنا، سورج ایسے بنا، چاند ایسے بنا، آدم ایسے بنا، جنت ایسے بنی، حوریں ایسے بنی، غلمان ایسے بنے، حلائیں ایسے بنی، حلائیں ایسے بنی، گٹا ایسے بنی، فضا ایسے بنی، اسپیس ایسے بنا، ڈائمنشن ایسے بنے، گلیکسیز ایسے بنی، ہال پاس ایسے بنا، بتاتے گئے علی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں عرش ایسے بنا، کرسی ایسے بنا، اور پھر جھوم کے کہتے ہیں انا الصلاۃ، میں ہوں صلاۃ۔ میں تو سمجھتا آپ پہنچ جائیں گے بہت شدت کے ساتھ۔ کس کا ٹائٹل ہے؟ صلاۃ۔ ولایت علی ابن ابی طالب ہو صلاۃ، علی کی ولایت صلاۃ ہے۔ اصل صلاۃ کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ علی کہہ رہے انا الصلاۃ،
میں ہوں سلاد. اب ملاؤ آیت کو علی کے قول سے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں اوصانی بالصلاۃ، مجھے صلاۃ کی وجہ سے رسول بنایا ہے، یعنی میں نے آنے سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا تھا. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والا. شاید سماعت نہیں فرما سکے آپ. کس بنا پر مجھے رسول بنایا، نبی بنایا؟ بالصلاۃ، ولایت علی کی بنیاد پر. اچھا اب یہ تو میں ایک رخ دکھا چکا آپ کو. اب دوسرا رخ سنیے. سب سے بدماش قوم ہے اس دھرتی کے سینے پر یہودی. یہودیوں سے زیادہ ٹیررسٹ، دہشت گرد، اگروادی، آتنکوادی، فسادی کوئی بھی نہیں ہے. داغی، باغی، سرکش، سرتاں، دنیا میں جتنا خلفشار ہے انہی کی وجہ سے. ہر جگہ دنگے فساد انہی کی وجہ سے ہوتے تاکہ ان کے ہتھیار بکے. یہ بڑی بدماش قوم ہے. مگر اس کا میں نے ایک رخ دیکھا. جب عیسیٰ نے کہا اوصانی بالصلاۃ، میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، نماز کی وجہ سے میں رسول بن کے آیا، تو بنی اسرائیل کے علماء نے کہا چلو اب مریم پہ کوئی ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. مریم پاکیزہ ہے، معصومہ ہے، بے گناہ ہے، بے داغ ہے، بے دھبا ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، پاکیزہ ہے، معصومہ ہے. ارے بھائی اتنی جلدی کیوں مان گئے؟ کس لیے مان گئے؟ کہ ماں بھی پاک، بچہ بھی پاک. کیوں مانا پاک؟ کہ اس بچے نے کہا کہ میں صلاۃ پر قائم ہوں. توجہ دارو، یعنی ولایت پر قائم ہوں. یہودیوں نے اعلان کیا ہم یہودی ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں. ہمیں پتا ہے کہ وہی بچہ ولایت کا اقرار کرے گا جس کی ماں پاکیزہ ہوگی. اب کیا دلیل چاہیے؟ اب کیا دلیل چاہیے؟ سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اقیم الصلاۃ. بس حضور 2 منٹ. حسین اور نماز، یہ تو تمہید تھی. حضرت آدم سے کہا اقیم الصلاۃ، آدم نماز کو زندہ کرو. نوح سے کہا اقیم الصلاۃ یا نوح، نوح نماز کو زندہ کرو. ابراہیم، سورہ ابراہیم 14واں سورہ 27ویں آیت، حضرت ابراہیم نے خود کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میری اولاد تیرے گھر خانہ کعبہ کے پڑوس میں اس لیے بسائی جا رہی ہے تاکہ یہ نماز کو زندہ کریں. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 54ویں آیت، اللہ نے موسیٰ سے کہا اقیم الصلاۃ یا موسیٰ لذکری، موسیٰ نماز کو زندہ رکھو تاکہ میں یاد رہوں. اقیم الصلاۃ یا داؤد نماز کو زندہ کرو. اقیم الصلاۃ یا سلیمان نماز کو زندہ کرو. اور یہ نماز صرف اسلام میں نہیں ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، سناتن دھرم میں بھی ہے. لفظ بدلی ہے، مفہوم ایک ہے، حقیقت ایک ہے. کہیں پوجا ہے، کہیں پریئر ہے، کہیں بندگی ہے، کہیں عبادت ہے، کہیں نماز ہے، کہیں صلاۃ ہے، کہیں پرارتھنا ہے. غور کریے گا، لفظیں بدلی ہیں اپنی اپنی زبان کے حوالے سے، مگر نماز کا مفہوم ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. اللہ نے ہر اوتار سے، ہر نبی سے، ہر پیغمبر سے، ہر میسنجر سے، ہر رسول سے، ہر نمائندے سے کیا کہا ہے؟ نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو. 3 مذہب بڑے ہیں، یہودی، عیسائی، بودھسٹ، اور چوتھا مذہب سناتن دھرم. مگر ایک بات سننا، یہیں سے تو قیامت کی منزل ہے. حسین اور نماز سمجھنا. میں کس منزل پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں؟ ہر نبی سے اللہ نے کہا نماز زندہ کر، نماز زندہ کر، نماز زندہ کر. اب میرا چیلنج ہے بریلی کے اس کالے امام والے کے اس عظیم منبر سے، ان محترم سامعین کے ذریعے سے ایک دعویٰ کر رہا ہوں، ایک اعلان کر رہا ہوں، ایک چیلنج کر رہا ہوں. کیا کائنات میں کوئی مذہب ہے جو افتخار کے ساتھ اپنے نبی، اپنے اوتار یا اپنے پیشوا کی طرف انگشت مبارک کا اشارہ کر کے یہ گواہی دے کہ
کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ہمارے اوتاد، اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، بے شک تو نے نماز کو زندہ کر دیا۔ کیا یہودیوں کی آواز آئی کہ یہودیوں نے کہا اے عمران کے بیٹے موسیٰ آپ نے نماز کو زندہ کر دیا؟ سناٹا ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ کیا عیسائیوں کی آواز آئی کہ عیسائیوں نے کہا ہو اے مریم بطول کے لال عیسیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے نماز کو زندہ کر دیا؟ کیا نصارہ کی آواز آئی اے عزیر ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے نماز کو زندہ کر دیا؟ کیا بودھسٹوں نے کہا کہ اے بودھ آپ نے نماز کو زندہ کر دیا؟ کیا سناتن دھرم والوں نے کہا اے رام، اے کرشن آپ نے نماز کو زندہ کر دیا؟ آئی کہیں سے آواز؟ نہیں آئی۔ ہر مذہب خاموش ہے، ساری دنیا خاموش ہے۔ یہ شرف صرف عزاداروں کو ملا، حسینیوں کو ملا۔ ہر شیعہ، ہر عزادار، ہر حسینی مصلی نہیں چھوڑتا نماز پڑھنے کے بعد جب تک حسین کو یہ کہہ کے سلام نہ کرے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ تھوڑی دیر ذرا تھکن دور کر لیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ زیارت نائیہ، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، تینوں میں مشترک جملہ ہے اشہد، آئی وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے آقا کو سلام نہیں کرتے؟ حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ جاگے ہوئے ہیں نا، بیدار 100%۔ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اب ان پاگلوں کو سمجھا دو جو ممبروں پر بیٹھ کر تضاد پیدا کرتے ہیں کہ نماز افضل کے حسین افضل۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارے نماز اور حسین میں تقابل کیسا؟ نماز کے پروردگار کو حسین کہتے ہیں، جسے نماز کو زندگی نہیں ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اور کریے آپ، ٹھیک ہو گئی منزل۔ نماز کو زندگی کس نے دی؟ حسین نے۔ اب سمجھیے گا حسین کی منزل کیا ہے۔ حسین کو امت کے لوگوں سے کمپیئر نہ کرو۔ حسین کیسے، حسین کیسے، حسین کیسے؟ انبیاء کی صفوں میں بھی حسین کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ حسین کے قد تک جو پہنچ جائے، ممبر سے پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، یہ ممبر رسول ہے، کوئی نبی بھی اتنا قد بالا نہیں رکھتا جو حسین کے ایکول ہو جائے، برابر ہو جائے۔ حسین کو سمجھئے نا کہ کیا مطلب؟ اب مطلب سنیے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے نہیں، یہ 5 7 8 8 سال کے بچے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے انبیاء کتنے ہیں تو فوراً کہیں گے 1,24,000۔ اور اگر سوال کیا جائے پہلا نبی کون تو یہ کہیں گے حضرت آدم، حضرت آدم۔ تو کیا کبھی ملے ہو آدم سے؟ کہا نہیں۔ کب تھے آدم؟ تقریباً 20,000 سال پہلے۔ ہم نے پوچھا ان کے بعد؟ کہا حضرت نوح سے ملے ہو کبھی؟ کشتی میں بیٹھے ہو، مصافحہ کیا؟ کہا نہیں۔ پھر کیسے جانتے ہو؟ اس کے بعد ابراہیم میں ہمارے کعبہ، ملے ہیں ابراہیم سے؟ نہیں۔ پھر جانتے کیسے ہو؟ ان کے بعد موسیٰ کلیم اللہ، ملے ہو موسیٰ سے؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ روح اللہ، انہیں کیسے جانتے ہو؟ کبھی ملاقات کی ہے، میٹنگ کی ہے کبھی؟ گلے ملے ہیں ان سے؟ نہیں۔ پھر جانتے کیسے ہو؟ اب وہ راز بتا رہا ہوں کیوں جانتے ہیں، کس لیے جانتے ہیں۔ غور کریے گا، بچہ والدین کو دیکھتا ہے اور والدین کے ایکشن کو اپنی نظروں میں رکھتا ہے، اور وہ جب ایکشن سے فارغ ہو جاتے ہیں والدین تو بچہ پوچھتا ہے یہ کیا تھا۔ یہاں تک آ گئے تو اب سنیے، ہم آپ پیرنٹس، والدین جب نماز پڑھتے ہیں
تو نماز کے اینڈ میں پڑھتے ہیں سلام. سلام کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہو ہم پر اللہ کی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالحین بندوں پر. صالحین جمع صالح کی. صالح کا مطلب ہے پرفیکٹ، بے داغ کردار ہے، کمپلیٹ کیریکٹر. اللہ کا مصطفیٰ بندہ صالح ہوتا ہے، معصوم. یعنی صالحین سے مراد ہے انبیاء. یہ سلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ صالحین سارے سلامت ہیں، ہم بھی سلامت ہیں. سلام کا مفہوم سمجھیے، میننگ سمجھیے. السلام علینا، ہم پر سلام. کیا مطلب؟ ارے بھائی سلام جبھی تو کر رہے جب زندہ ہیں. ہماری زندگی کا اعلان ہے سلام کہ ہم زندہ ہیں. اور ہم ہی زندہ نہیں، صالحین بندے سب زندہ ہیں. اللہ کے سارے انبیاء زندہ ہیں. تو کہاں زندہ ہیں؟ جب ہم نے آپ نے والدین نے پیرنٹ نے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ پڑھا تو بچے نے پوچھا بابا اماں یہ صالحین کون ہیں؟ تو والدین نے بتایا یہ انبیاء 1,23,999 آدم ہے، آخری عیسیٰ. بتایا، بچے نے وہاں سے یاد کیا. اب جملہ سنبھالے، اگر بیدار بیٹھے آخری جملہ ہے بس، اور آپ کی یہ عبادت تمام. جب بچے نے سارے نام سن لیے تو اپنی میموری میں اسٹور کر لیے. اب بچے کو آدم بھی یاد ہے، نوح بھی یاد ہے، ابراہیم بھی یاد ہے. سارے انبیاء زندہ ہو گئے اس کے دماغ میں. کہاں سے زندہ ہوئے؟ کہ نماز کے ذریعے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ظرف بقائے انبیاء بنا دیا. محسوس نہیں کیا جملہ؟ اگر محسوس کر لے جملہ تو آگے بڑھو. ظرف کیا ہے؟ برتن، پیلیس، حفاظت گاہ. تو جو چاہ رہا ہوں خزانہ. ظرف بقائے انبیاء ہے نماز. یعنی نماز میں نبیوں کا ذکر. تو اب نبی زندہ ہو گئے. اب سنیے حسین کیا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی مقابلہ حسین کا؟ ارے 9 مسلموں سے کیا مقابلہ؟ ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں سے کیا مقابلہ؟ جھٹکے کا اسلام لانے والوں سے کیا مقابلہ؟ اندھیرے کی ولادت والوں کا حسین سے کیا مقابلہ؟ انبیاء مقابلے میں نہیں آتے. آپ کہیں گے کیوں؟ تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ آدم کیوں زندہ ہے؟ تو آپ سیدھا سادہ سمپل سا جواب دیجئے گا. آدم زندہ ہے نماز کی وجہ سے، نوح زندہ ہے نماز کی وجہ سے، ابراہیم زندہ ہے نماز کی وجہ سے، موسیٰ زندہ ہے نماز کی وجہ سے، عیسیٰ زندہ ہے نماز کی وجہ سے، بیارت زندہ ہے نماز کی وجہ سے، شیش زندہ ہے نماز کی وجہ سے، میلائل زندہ ہے نماز کی وجہ سے، قینان زندہ ہے نماز کی وجہ سے، انوش زندہ ہے نماز کی وجہ سے، انوح زندہ ہے نماز کی وجہ سے، لمک زندہ ہے نماز کی وجہ سے، عبداللہ زندہ ہے نماز کی وجہ سے، ادریس زندہ ہے نماز کی وجہ سے، نوح زندہ ہے نماز کی وجہ سے، سام زندہ ہے نماز کی وجہ سے، داؤد زندہ ہے نماز کی وجہ سے، سلیمان زندہ ہے نماز کی وجہ سے، زکریا زندہ ہے نماز کی وجہ سے، یحییٰ زندہ ہے نماز کی وجہ سے، موسیٰ زندہ ہے نماز کی وجہ سے، عیسیٰ زندہ ہے نماز کی وجہ سے. اب بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھو گے تو جو چاہ رہا جو 1,23,999 انبیاء کو زندہ رکھے اسے نماز کہتے ہیں، اور جو نماز کو زندہ رکھے اسے حسین کہتے ہیں. ماموں کی سیرت پہ پورے ہمارے عرشی صاحب ماشاءاللہ جاگ کے سنتے ہیں. سلامت رہے. کس کی بنیاد پر زندہ ہے؟ سبحان اللہ. سبحان
بزنس کلاس میں بیٹھنے کا کرایہ زیادہ پڑتا ہے. فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہیں آپ، کرایہ بھی زیادہ دیجئے. صلوات پڑھے محمد علیہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مجلس میں آگے بیٹھا کریں وہ داد بھی زیادہ دیا کریں. صلوات پڑھے محمد علیہ. کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ اور نماز. ارے مسلمانوں، حسین کو امام نہ مانو، نماز کا محسن تو مان لو. توجہ چاہ رہا ہے، غور کریے. محسن اسلام، محسن نماز. کیا کہنا ان لوگوں کا جو حق احسان ادا کر رہے ہیں. یہ آپ ماتم نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے بدن کا بیش قیمتی خون زنجیر کے ماتم کے ذریعے نظر نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ آگ پہ ماتم جو کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ احسان شناسی ہے. حسین محسن ہے، اپنا خون اس لیے بہا رہے ہیں کہ حسین نے اپنا خون بہا کر اسلام کو بچایا. آگ پہ ماتم اس لیے کر رہے ہیں کہ مولا اگر کربلا میں ہوتے تو خیموں میں لگی ہوئی آگ کو اسی طرح بجھا دیتے جیسے یہ سیدانیاں بے خیمہ نہ ہو. رات بھر مغرب کے بعد سے فوراً آپ نے اپنی زندگی کے تقاضوں کو عبادت عالیہ سمجھ کر مجلس کے حوالے سے ماتم، نوحہ، سوز، سلام، پیشخانی، نقابت، نظامت، جلوس یا حسین کی صدا ہو گئی. بس 1.5 منٹ بس آیا، 25 سفر ختم ہو گئے، 26 سفر آ گئے. 3 اور 8 11 دن باقی ہیں. تقریباً 2 مہینے پہلے جس کو آپ نے مہمان بنایا تھا وہ 11 دن کے بعد رخصت ہو جائے گا. اور آپ کے عزا خانے سے تو آج یہ الوداعی مجلس ہے. اس پروگرام کی نماز کیا ہے؟ نماز. میرے عزیزوں، کبھی نماز کے قیام سے غافل نہ ہونا. ایک جملہ آپ کو سنا دو. 70 لاشیں اٹھانے کے بعد 72 گھنٹے کی بھوک اور پیاس جھیلنے کے بعد جس میں مطہر زخموں سے چھلنی حسین خیمے میں آئے، وصیت فرمائی، امانات الہیہ، امامت و تبلیغ کی شکل میں جو آپ کے پاس تھی وہ سب سید سجاد کے سپرد کی، کچھ وصیتیں کی. اس کے بعد بہن کی طرف آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا. آپ کا میرا سب کا یقین ہے کہ ہمارا امام عالم الغیب ہوتا ہے، قیامت تک کو ایسے ہی دیکھتا ہے بالکل جیسے اس کے سامنے. کیا امام حسین کے علم میں نہیں تھا کہ میری شہادت کے بعد خیمے جل جائیں گے، سیدانیوں کے ہاتھ پس گردن سے بن جائیں گے؟ نہیں تھا، علم غیب میں تھا. جناب زینب کے ہاتھ پس گردن سے بنے گے. مگر سنیے، بہن کے پاس بیٹھے، کچھ باتیں کی، کچھ ذمہ داریوں کا احساس دہرایا. اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللہ. بہن زینب، مظلوم بھائی کی ایک گزارش ہے بہن آپ سے کہ بھیا فرمائے کہ اس مظلوم کو نماز شب میں نہ بھولنا. سوچ لیا آپ نے؟ ہاتھ بندھیں گے زینب کے. نماز شب واجب نہیں ہے، سنت ہے. حسین بتانا چاہ رہے کہ نبی کی نواسی، علی کی بیٹی فاطمہ کی نور نظر ہے، ہماری بہن ہے زینب. یہ ایسے عالم میں بھی سنت نمازیں نہیں چھوڑے گی، واجب نمازوں کی تو بات کیا ہے. اور جب راوی نے قید خانوں کی طرف دیکھا تو تکبیروں کی آوازوں کے علاوہ کچھ نہ سنا. زینب نماز میں، سکینہ نماز میں،
بچی نماز پڑھتی پڑھتی جب نماز ختم کرتی تھی تو سب سے پہلے اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ 3 برس کی سکینہ۔ بس عزیزوں، یہ وہ ایام ہیں جب اہل حرم کربلا سے مدینے کے لیے درمیان سفر، اہل بیت نے شام کیسے چھوڑا، اہل حرم نے شام کیسے چھوڑا، آدھا منٹ ہو گیا، 1 منٹ اور۔ یزید جناب سکینہ کی شہادت کے بعد اٹھنے والے شام میں اس انقلاب سے گھبرا گیا جو یزید کے خلاف برپا ہوا تھا۔ سید سجاد کو بلایا، حداد کو بلایا، لوہار کو، اس سے کہا ہتکڑیاں کاٹ دو، بیڑیاں کاٹ دو، کمر سے لنگر نکال دو، گلے سے توق نکال دو۔ سید سجاد کو آزاد کر دیا گیا۔ سید سجاد جب آزاد ہو گئے تو یزید نے کہا علی ابن الحسین، اے حسین کے بیٹے، اپنے بابا کا خوب بہا لے لو۔ یہ روایتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، نہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے آپ شام میں رہنا پسند فرمائیں گے یا مدینے جائیے گا؟ سید سجاد نے کہا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا جب تک اپنی پھوپھی سے نہ پوچھوں۔ ادھر زینب انتظار میں ہے کہ میرا سجاد بیٹا دربار میں گیا ہے، اور درباروں کے حالات ہم اہل بیت کے لیے اچھے نہیں۔ میری ماں دربار میں گئی تھی تو اس کا نتیجہ سامنے ہے، میرا بابا دربار میں گیا تھا، ہم دربار میں گئے، اب میرا بھتیجا سجاد دربار گیا۔ ابھی زینب یہ سوچ ہی رہی تھی، سید سجادہ دوڑ کے بے اختیار بھتیجے سے لپٹ گئی، اور جب دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں، پاؤں میں بھیڑیاں نہیں، گلے میں خاردار توق نہیں، گلے میں لنگر نہیں، تو سینے سے چپٹا کے کہا جملہ کہا ہے عرشی صاحب، آپ ادیب ہیں، آپ سمجھیں گے، یہ اہل بیت کے گھر کا ادب ہے۔ وہ جو زنجیریں تھی نا، ہتھکڑیاں بیڑیاں، ہتھکڑیوں کو ہتھکڑی نہیں کہا، بیڑیوں کو بیڑی نہیں کہا، بلکہ ایک مرتبہ بلند آواز سے رو کے کہا چپٹا کر اپنے آپ سے، میرے لال وہ تیرے زیورات کہاں چلے گئے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں رہائی کا پروانہ مل گیا ہے، اب آپ بتائیے مدینے جانا پسند فرمائیے گا یا شام میں قیام کیجیے گا؟ کہ میرے بیٹے واپس جاؤ اور یزید کو حکم دو کہ ایک مکان خالی کرائے، سامان اعضاء مہیا کرے، ہم ابھی اپنے شہیدوں پر روح نہیں پائے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ، 1400 برس کے بعد بھی رو رہے ہیں۔ ذرا زینب کے دل سے پوچھو، بی بی نے سال بھر گزرنے کے بعد تک بھی اپنے بھائی کی صفحے باتت نہیں بچھا سکی تھی زینب۔ حجرکمن الحسین، سید سجاد نے یزید سے کہا، یزید نے احترام کرایا، تبرکات جو لوٹے گئے تھے واپس آئے، آپ تیار ہو گئے؟ بس آدھا منٹ، اب تبرکات آئے۔ تبرکات میں سب سے پہلے چادریں آئے۔ جناب زینب نے چادروں کی اس گٹھری کو کھولا، ایک ایک بی بی کو ان کی چادر ان کے حوالے کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اب شہداء کے سر آئے، وہ جو خزانے میں مخزون تھے وہ آئے، ایک ایک سر آیا۔ سب سے پہلے امام حسین کا سر، جناب زینب نے دوڑ کر بھائی کا سر لیا، آغوش میں لے کے بیٹھی روئی۔ علی اکبر کا سر جناب لیلا نے لیا، جناب قاسم کا سر آیا جس میں یہ سر تھا، اور وہ خزانہ دار جو زندان سے نکل رہا تھا وہ بآواز بلند کہتا جا رہا تھا، ہوشیار، خبردار، اب وہ آ رہا ہے جس سے زمانہ لرزتا تھا، حسین کا علمبردار آ رہا ہے، عباس کا سر آ رہا ہے، غازی کا سر آ رہا ہے۔ صندوق سے سر نکالا، جناب امام محمد باقر کی عمر 3 یا 4 سال ہے، سید سجاد کے پہلو میں بیٹھے ہوئے یہ اعلان سنتے ہیں تو اٹھ کر دروازے زندہ کے آگے تک آ گئے اور اس سر کو آتے ہوئے دیکھا۔ سید سجاد سے امام محمد باقر کا بیان ہے، وہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ آپ کے 5ویں امام نے اس سر کو دیکھا، کہتے بڑی بڑی آنکھیں، عین اللہ ہی آنکھیں، علی کا بیٹا ہے نا، آنکھوں سے نور نکل رہا ہے، کھلی ہوئی ہے آنکھیں۔ محمد باقر دیکھ رہے ہیں، سر آگے بڑھا،
آنکھیں کھلی ہے، سر آگے بڑھا، آنکھیں کھلی ہے، سر آگے بڑھا، آنکھیں کھلی ہے۔ جیسے قید خانے کا قرب آیا، نزدیکی آئی، فوراً سر نے آنکھیں بند کر لی اور آنسو جاری ہو گئے۔ محمد باقر دوڑے، بابا کے پہلو میں گرے اور گرنے کے بعد کہا بابا یہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ اشارہ کیا سید سجاد نے پھوپھی اماں کی طرف، بیٹا اپنی دادی سے پوچھو۔ زینب کے پاس آئے محمد باقر اور پہلو میں گر کے کہا دادی اماں یہ سر کس کا ہے؟ کہا بیٹے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا معجزہ دیکھ کے آیا ہوں۔ کہا بیٹے کیا معجزہ؟ کہا اماں یہ جب سے ادھر سے چلا تھا زندان سے آنکھیں کھلی تھی، جب قید خانے کے قریب آیا تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ زینب نے ہاتھوں کو سر پہ مارا، میرے لال یہ حجاب زینب کا سر ہے۔ یہ تیری دادیوں کو کیسے بے ردا دیکھ لے۔ عباس کا سر آ گیا، مجلس بھی تمام ہو گئی۔ جب الگ الگ سر آئے تھے تو ہر وارث بیوی نے اپنے وارث کا سر لیا تھا، ایک ایک بیوی نے اپنے اپنے وارث کا سر لیا تھا، گریہ کیا تھا۔ لیکن جب عباس کا سر آیا تو ہر بیوی نے اس سر کو لیا، کبھی لیلا نے، کبھی کبرا نے، کبھی توجہ کیجیے گا زکریا نے، کبھی ربابہ نے، کبھی ام فروا نے، کبھی لیلا نے، کبھی زینب نے، کبھی کلثوم نے، کبھی فضہ نے، اور ہر بیوی نے رو رو کے عباس کے سر سے کہا ارے غازی جب سے تو گیا ہے ہم تباہ ہو گئے ہیں، ہماری چادریں اتر گئی ہیں۔ اے راوی کہتا ہے مقتل میں روایت ہے کہ سادانیوں میں ایسے گریہ کا عالم تھا، آپس میں سر ٹکرائے رہی تھی بیویاں اور قید خانے کے ستون آپس میں لڑ رہے تھے۔ سید سجاد نے جب یہ منظر دیکھا تو احساس کیا کہ کہیں کوئی سیدانی مر نہ جائے، فوراً عباس کا سر پھوپھی اماں سے لیا، اماں میرے چچا کا سر مجھے دے دو، اور لے کر ایک جانب چلے۔ مجلس ختم ہو گئی، کہاں چلے؟ اندھیرے حصے کی طرح۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں منظر بدل گیا۔ جناب زینب نے چوک کے کہا اماں کی کنیز فضہ، کہاں شہزادی؟ لبیک یا زینب، ہاں بیبی میں آ گئی ہو۔ کہا اماں فضہ آپ نے دیکھا؟ کہا کیا بیبی؟ کہا زلزلہ آ رہا ہے۔ کہاں زلزلہ آ رہا ہے؟ اے قید خانہ ہل رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، دروازے ٹکرا رہا ہے، دیواریں لرز رہی ہیں، زلزلہ آ رہا ہے۔ کہا بیبی دیکھ تو میں بھی رہی ہوں، زلزلہ آ رہا ہے۔ آپ نے برداشت کر لیے بس ہے۔ جناب زینب کہتی ہے اماں فضہ ذرا جا کے تو دیکھو کہیں میرے سجاد نے عباس کا سر سکینہ کی قبر پہ تو نہیں رکھ دیا؟ ارے میری بچی قبر میں کروٹیں بدل بدل کر چچا کو دکھا رہی ہے۔ چچا آپ کے جانے کے بعد ہماری تسلیوں کو توڑ دیا گیا، ہمارے کانوں کی لبوں کو زخمی کر دیا گیا۔ واہ اماں واہ غربتا واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما بامرہ۔ پرسہ دیجئے پرسہ دیجئے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بی بی آپ کی حالت گریہ سے خوشنود ہوں، ان کی رضائے آپ کے شامل حال ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے عزادار جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو جوار اہل بیت میں اعلیٰ مقام کرامت فرما۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ ماتمداروں کو، عزاداروں کو، بانیان مجلس کو، سامعین کو پروردگار کوئی غم نہ دینا، تجھے غم حسین کا واسطہ، ان کے اہل حرم کے غموں کا، مصیبتوں کا واسطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ماتم حسین۔